جب سے پاکستان بنا ہے رول آف لا کا ہی جو ہے وہ قیام عمل میں آیا ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ کیا یہ شخصی کتے ہیں، یہ جو ادارے ہیں، کیا یہ ریاست سے اوپر ہے؟ پاکستان جو ہے نا اس وقت ایشیا کا مہنگا ترین ملک بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں تقریباً 10 کروڑ جو لوگ ہیں، 24 کروڑ آبادی میں سے 10 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ریاست کی ہی کمزوری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سی نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص سمیع۔ ناظرین، اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے باوجود پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے بچوں سے 3 ماہ کی یکمشت فیس لینے کی پریکٹس برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے۔ محکمہ تعلیم اور عدلیہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی پاسداری اور پابندی کون کروائے گا، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں محمد زبیر، یہ گریجویشن کے طالب علم ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زین حسن، یہ بھی گریجویشن کے طالب علم ہیں۔ آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں سی نیوز کے اسٹوڈیو میں۔ محمد زبیر، آپ بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ سر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر عدالت عظمیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے تو اس کے لیے ریاست کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کروائے۔ اگر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ شخصی کتے ہیں، یہ جو ادارے ہیں، کیا یہ ریاست سے اوپر ہے؟ اگر ریاست سے اوپر ہیں تو پھر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ریاست سے بالا تر نہیں ہے تو ریاست کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ عدالت عظمیٰ کا جو حکم ہے اس پر جو ہے عمل درآمد کروائے۔ جی بہت شکریہ محمد زبیر۔ محمد حسن، آپ بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ وقاص بھائی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اٹس ہیز بین پلیئر فار می ٹو بی آن اے شو ود یو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کا جو سوال ہے، دیکھیں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس وقت ایشیا کا مہنگا ترین ملک بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں تقریباً 10 کروڑ جو لوگ ہیں، 24 کروڑ آبادی میں سے 10 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور اس ایک ترقی پذیر ملک، ایک جس میں سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، ایسے میں وہ ایک ہی صورت میں ترقی کر سکتا ہے کہ وہ اسے تعلیم کے یکسر مواقع فراہم کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ غریب بندہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا۔ غریب بندے کے پاس دیکھیں صرف ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تعلیم کا۔ اگر آپ اس سے وہ بھی چھین لیں گے تو وہ نہیں کر پائے گا۔ تو جو عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئی تھنک انہوں نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے۔ ویسے ہی پاکستان ایک بہت مطلب اچھا ملک ہے، قانون کے لحاظ سے اگر ان پر عمل درآمد کیا جائے تو وہ بہت ہی اچھا ملک بن سکتا ہے۔ تو عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ اس میں ترقی کرنی ہے تو اس میں جو ہے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، اور جو عدلیہ کے احکام ہیں ان کو، فیصلے کو جو انہوں نے کیا ہے اس پر عمل درآمد کو جو ہے وہ میک شور کیا جائے کہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ زین حسن، آپ نے بہت اچھا اس کا جواب دیا۔ زبیر، آپ بتائیے گا کہ کیا یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے، یہ جو ہماری عدلیہ ہے، جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں، اعلیٰ ادارے ہیں، کیا یہ ان سے اوپر ہیں؟ ان کے احکامات کی تو پاسداری نہیں کی جا رہی نا؟ جی جی، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر، اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ریاست کو جو ہے ایک قانون اور قاعدہ ہوتا ہے۔ ریاست کے ساتھ ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ تو ریاست کو چاہیے کہ جب عدالت عظمیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے تو یہ پھر آگے کام جو ہوتا ہے یہ ریاست کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز پر عمل درآمد کروائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی حکم دے دیتی ہے تو اس کو عملی جامہ پہنانا ہماری حکومت کا حق ہے۔ جی سر۔ اچھا محمد زبیر، آپ نے ابھی بات کی کہ اس میں ریاست، مطلب آپ اس میں ریاست کی کمی کوتاہی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ریاست جو ہے نا وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا رہی۔ جی جی بالکل سر، سارا تعلیمی ادارے جو ہیں غیر ضروری طریقے سے جو ہے فیسیں بچوں سے لے رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ریاست کی ہی کمزوری ہے۔ جی بہت شکریہ محمد زبیر۔ زین حسن، آپ بتائیے گا کہ زبیر نے تو اس سب کا قصوروار ریاست کو ٹھہرایا، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا پاکستان میں رول آف لا کی بہت زیادہ کمی ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے رول آف لا کا ہی جو ہے وہ قیام عمل میں آیا ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ تو رول آف لا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قانون ہر کسی کے لیے، چاہے وہ طاقتور ہے چاہے وہ غریب آدمی، سب کے لیے ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہے کہ اگر آپ کے طاقتور ہیں، آپ کسی کے ساتھ اچھی جان پہچان ہے، آپ پہ قانون بالکل بھی لازم نہیں ہوتا، چاہے جتنی مرضی بڑی عدالت نے آپ پہ فیصلہ دیا ہے، آپ وہاں سے ایزیلی آپ اس کو اگر نہ بھی کریں گے تو کوئی ایشو، کوئی بھی آپ کو پوچھے گا نہیں۔ پاکستان میں یہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور طبقے کے لیے بہت ہی آسان زندگی ہے، بہت ہی اچھا ملک ہے۔ لیکن
جو غریب بندہ ہے وہ پستا جا رہا ہے, دیہڑی دار بندہ ہے وہ پستا جا رہا ہے, دیہڑی اس کے لیے گھر کا راشن لینا, گھر کا بل, بجلی کا بل, گیس کا بل, گھر کا کرایہ وہ کہاں سے بھرے. ایسی صورت میں وہ تعلیم ہی ہے جو عدالت نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے, تو اس پر اب عمل درآمد کروانا بھی میرے خیال میں اگر عدالت کا ہے تو جو عمل نہیں کرے آئی تھنک ان پہ توہین عدالت کا کیس لگنا چاہیے. جی بہت شکریہ ذہین حسن, آپ کے اس بہت اچھا پوائنٹ آپ نے یہ پیش کیا. محمد زبیر آپ بتائیے گا کہ ہم اس یہ جو سسٹم میں ایک قسم کی انڈسپلنری ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہیں تھرو مطلب ایجوکیشن سسٹم کو لے کے, تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سر اس کو روکنے کا صرف یہی حل ہے کہ ہماری جو حکومت ہے, ہماری ریاست ہے, وہ ہمارے اس وقت جو مختلف ادارے ہیں, فار ایگزامپل دیکھ لیں ہمارے جو ہائر ایجوکیشن افیسر ہیں, ہمارے جو جج صاحبان ہیں جو اس متعلقہ علاقے سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں, جن اداروں سے جو ہے جن اداروں میں بچوں سے غیر ضروری طریقے سے فیسیں لی جا رہی ہیں, وہاں کی اس جج صاحبان موجود ہیں, وہاں کی پولیس موجود ہے, وہاں کے ڈی پی او اور اس طرح کے افیسر موجود ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ ان سے یہ کام لینا چاہیے کہ جب ان کی موجودگی میں یہ غیر ضروری کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کا حق بھی تو ان کو بنتا ہے نا. اس کے لیے کچھ کونسل بنانی چاہیے جو والدین جن میں جو ہے والدین کو شامل کیا جانا چاہیے, والدین کی رائے ہونی چاہیے. اگر ادارہ فیس لیتا بھی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ایک ادارہ 3 مہینے کی چھٹیاں دیتا ہے تو جب بچے وہاں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو اس کے لیے ادارے کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسے احکامات کرے جو متوسط طبقے کے لیے فائدہ مند ہو, کیونکہ جو ایک امیر طبقہ ہے اس کے لیے تو کوئی فیسوں کا یا پیسے کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں بنتا. سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ متوسط طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, جو ایک طرف سے تو مہنگائی ہے, دوسری طرف سے تعلیمی بحران بھی ہمارے سامنے موجود ہے, جس کی وجہ سے غریب طبقہ جو ہے سب سے زیادہ پریشان ہے. جی بہت شکریہ محمد زبیر. ذہین حسن آپ بتائیے گا کہ جیسا ابھی تعلیمی ادارے کا سسٹم چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں, تو ایک غریب انسان کے لیے تو اپنے بچے پڑھانا بہت مشکل ہے. وہ اس سچویشن میں کہ جب چھٹیاں ہو رہی ہیں تب بھی ان سے فیسیں وصول کی جا رہی ہیں اور اکٹھی 3 ماہ کی اکٹھی فیس وصول کی جا رہی ہے. تو اگر یہی سچویشن چلتی رہی تو ایک غریب انسان تو اپنے بچوں کو پڑھانے سے رہ جائے گا. اور کیونکہ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 59.8 ہے, 60% لوگ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے بھی اگر یہ سسٹم چلتا رہے گا تو وہ 60 سے بھی نیچے آ سکتا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں وقاص بھائی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس میں پڑھائی یا تعلیم کی جو ہے وہ نظام صحیح طرح بیشتر طریقے سے کام نہیں کرتا. اب دیکھیں پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش ایک بازو, جب وہ ایک مطلب آزاد ہوا, پاکستان بنگلہ دیش سے علیحدہ ہوا, آج دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہے, بنگلہ دیش بھی اوپر ہے, اور افغانستان بھی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ہم سے اچھا جا رہا ہے, اور 40 سال جنگ کے میں رہنے کے باوجود ہم سے وہ اچھا جا رہا ہے. اس میں صرف یہی ہے کہ رول آف لا نہیں ہے. تو عدالت نے جو حکم دیا اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے تو میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے پاکستان جیسا ملک نہیں ہے. ہمارے قانون بہت ہی اچھے ہیں, صرف یہ ہے کہ طاقتور کو قانون کے اندر لانا چاہیے, اور اگر وہ اندر آ جاتے ہیں تو ابھی آپ نے جو بڑھائی ہے الٹریسی جو بڑھ رہی ہے پاکستان میں, یہ بھی کم ہو جائے گی. اور جب پاکستان میں یہ معاشی اور یہ سیاسی جو عدم استحکام ہے اگر وہ کم ہو جائے گا تو یہ پاکستان ڈیفینیٹلی اوپر جائے گا, اور اس میں جو ہے وہ والدین جو پڑھا رہے ہیں, جو غریب طبقہ ہے, وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ پڑھائیں گے اور سکولز میں بھیجیں گے, پرائیویٹ اداروں میں. اور اس میں ایک اور بھی آپ نے اگر اسے بڑھانی ہے نا, جیسے جہالت کو کم کرنا ہے اور تعلیم دلانا ہے, تو ہمارے جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کے بھی ہمیں جو ہے وہ ماحول یا ان کے بھی ٹیچرز کوالیفائڈ سٹاف رہنا چاہیے, تاکہ جو والدین کا ایک اعتماد ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں دیکھیں. ہمارے مائنڈ میں ایک کنسیپٹ بن چکا ہے کہ گورنمنٹ جو ادارے ہیں وہ صحیح سے کام نہیں کرتے. تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ ختم کرنا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے جو گورنمنٹ جو اسکول ہے انہیں بھی اچھا کرے, تاکہ ہمیں پرائیویٹ اسکولس کی ضرورت ہی نہ پڑے, فیس بھرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر پرائیویٹ چلو لیتے بھی ہیں تو اس میں 3 مہینے کی چھٹیاں دے دیتے ہیں, تو اس میں ایک اور کام کر سکتے ہیں. دیکھیں وہاں بھی ہے ٹیچرز پڑھاتے ہیں, ان کی بھی چھوٹی ضروریات ہوتی ہے 3 مہینے کی. اگر وہ فیس نہیں لیں گے تو عدالت نے 1 مہینے کی لے سکتے ہیں جیسے کہا ہے, لیکن اس میں ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ وہ سمر کیمپس لگوائیں بچوں کے, تاکہ اس میں ان کا یہ ہے وہ بالکل ہی ختم نہ ہو. سمر کیمپ کے ذریعے ان کی تعلیم کی بھی بڑھتی چلی جائے گی, اور ان کے اس طرح سے جو ہے یا فیس کم لینے جائیں, تو اس طرح سے اس سولوشن حل ہو سکتا ہے. دونوں طرف سے یہ کام اس طرح سے چل سکتا ہے. جی بہت شکریہ ذہین حسن. ذہین حسن ابھی آپ نے بات کی کہ سرکاری تعلیمی اداروں کو اگر ٹھیک کیا جائے تو اس میں کمی کوتاہیاں آپ کو کیا لگتی ہیں, کہ کیا ہیں جن کے بارے میں آپ نے بولا ہے کہ اگر ٹھیک کیا جائے تو
پرائیویٹ اداروں کو چھوڑ کے ہم اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی پڑھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے مائنڈ میں جو کنسیپٹ ہو گیا نا کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ صحیح سے کام نہیں کرتی، چاہے وہ ہر ادارہ ہے ہر پاکستان کا جو عام آدمی اس کے مائنڈ میں یہی ہے کہ ہمارے پاس اگر طاقت ہے یا کیا تو ہم ہی اپنا کام کروا سکتے ہیں، نہیں تو ہم اپنا کام نہیں کروا سکتے۔ تو میرے خیال میں جو پاکستان کے گورنمنٹ سکولز ہیں ان میں ایشوز یہ چل رہے ہیں کہ ایک تو بلڈنگز اچھی نہیں ہیں، ان میں سہولیات کی کمی ہے، ان میں جو ہے وہ ایک جو جدید ٹیکنالوجی اس کی کمی ہے، کمپیوٹر لیبز ہونی چاہیے، اچھا تھا کوالیفائڈ سٹاف ہونا چاہیے، ٹیچرز ہونے چاہیے، سمجھانے کا طریقہ مطلب ایک پراپر ایک جیسے نظام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ہو کہ تاکہ وہ جو والدین ہیں وہ پرائیویٹ کی طرف بھیجے ہی نہ، بچے پریفر ہی نہ کریں، گورنمنٹ اسکول کی طرف بھیجیں، ہمارا بہت اچھا نظام یہ چل جائے گا اور ہماری جو ہے وہ ایک غربت کی لکیر کے جتنے وہ ہر غریب بندے کو بھی حق ہوگا کہ وہ بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے اور ملک ترقی کر سکے۔ جی بہت شکریہ ذہین حسن۔ اچھا محمد زبیر، آپ بتائیے گا کہ اگر آپ کو کوئی اتھارٹی دی جائے تو آپ اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ سر اس سسٹم کو سب سے پہلے تو میں جو اپنے ادارے ہیں، میں نے بار میں اپنے اداروں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو ملک میں جو ہے سب سے زیادہ رول ہے وہ ہمارے اداروں کا ہے۔ جب تک ہمارے ادارے اس کے لیے اس چیز کو سیریس نہیں لیں گے تو اس وقت تک میرے خیال میں اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر مجھے اس چیز کی اتھارٹی دی گئی تو میں جو ہے نا مطلب کہ جتنے بھی یہ شخصی قوتیں ہیں جو غیر ضروری طریقے سے فیسیں جو ہے نا والدین سے بچوں سے بٹور رہی ہیں، تو اس کا میں سولوشن یہی نکالوں گا کہ ان پر جو ہے عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو ہے توہین عدالت لگایا جائے گا۔ آپ جو ہے نا 12 مہینے میں سے 3 مہینے تو ویسے بچوں کو چھٹیاں دی جاتی ہیں، تو 9 مہینے جو ہیں ان میں مطلب تھوڑی کر کے جو ہے نا ان 3 مہینوں کی فیسیں جو ہے ان میں ایڈ کی جائیں۔ اگر وہ اس چیز پر عمل درآمد نہیں کراتے اور اس طرح کا جو ہے غیر قانونی کام جو ہے ان سے نہیں اپنے آپ کو روک سکتی، تو پھر میں ان کے خلاف جو ہے ادارے ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے ان کے خلاف جو ہے نا ریئیکٹ کیا جائے گا اور ان کے خلاف ریٹ کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ محمد زبیر۔ اچھا لاسٹ سوال کرنے سے پہلے ایک اور سوال بتائیے گا کہ مطلب اگر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو فیس وقت پر نہیں دی جاتی، ابھی جیسے گرمیوں کی چھٹیاں آئیں گی تو بچوں کو فیس کا کہا جاتا ہے اور اکٹھا 3 ماہ کی اکٹھی فیس، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ 3 ماہ کی اکٹھی فیس سبمٹ کروانے کا بولا جاتا ہے، اگر وہ نہیں کرواتے تو ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب تعلیم تو نہ ہوا، کاروبار انہوں نے بنایا ہوا اور غنڈہ گردی ایک قسم کی اسٹارٹ کی ہوئی ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے۔ اس بارے میں ذہین حسن آپ بتائیے گا کہ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وقاص بھائی، اس میں ایشو یہ ہے ہمارے ملک میں کہ ایک تو جو ہماری عام آدمی ہے نا اس میں ایک شعور کی بہت کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں کوئی بھی انہیں ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، انہیں ایک پورا احتجاج ہے پراپر، ایک ان کا ایک عمل ہے کہ وہ احتجاج کریں۔ کوئی بھی آپ کے ہر کوئی جو عام ہے وہ آپ کا ایک سرونٹ ہے، آپ کے ٹیکس پہ ہی کر رہا ہے کام، اور اگر آپ انہیں فیس نہیں دیں گے تو اس میں ڈرانے دھمکانے یا اس کی بات بالکل آپ کی بات پراپر ہے کہ گنڈا کرتی ہے، ڈرانے دھمکانے، والدین جو ہے غریب طبقہ وہ ڈر جاتا ہے کہ ہمارے جو ہے ایک ہی غریب آدمی کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے تعلیم کے، وہ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور ان کے پاس اور کوئی سلوشن نہیں ہوتا۔ تو اسی ڈر کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں چلو اپنے خود تکلیف میں رہیں گے، خود اپنا کام کریں گے، محنت مزدوری کرتے رہیں گے، لیکن ان کے آگے کچھ نہیں بولیں گے۔ انہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ جو عدالت نے حکم دے دیا اس پر امپلیمنٹ اگر کوئی نہیں کر رہا تو احتجاج کر سکتے ہیں، اپنا حکم منوا سکتے ہیں، اپنی بات جو ہے چھوٹی سے چھوٹی بات پہنچا سکتے ہیں اس صورت میں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اس سچویشن میں ہم ایسے ڈیل کر سکتے ہیں کہ احتجاج کریں، اپنی عدالت پہنچیں یا کوئی بھی انٹرویو دے سکتے ہیں۔ آج کل تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا، ایک ویڈیو بنا کے وائرل کرتے ہیں وہ بھی پہنچ سکتی ہے، آئی تھنک سو۔ جی بہت شکریہ ذہین حسن۔ محمد زبیر، آپ اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ سر اس بارے میں میرے یہی رائے ہے کہ والدین کو جو ہے مطمئن کیا جائے، جو غریب بچے ہیں ان کو وظیفے دیے جائیں۔ جی بہت شکریہ محمد زبیر اور محمد حسن، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے بہت اچھا پوائنٹ آف ویو بتایا۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمان گرامی سے ان کے پوائنٹ آف ویوز جانے کہ اسی طرح اگر سسٹم چلتا رہا تو بہت جلد یہ ممکن ہے کہ ہمارے ملک سے تعلیم کا معیار اور ایک اچھی تعلیم کا معیار بہت جلد ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک کسی بھی ایک اسٹیٹ کا جو ہے نا وہ دار و مدار اور اس کی ترقی کا دار و مدار تعلیم پر ہوتا ہے۔ اگر تعلیم کو ہی اس طرح ٹریٹ کیا جائے گا، تعلیم حاصل کرنے والوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے گا، تو پھر یہ ممکن ہے کہ عنقریب تعلیم کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک بات کیا کہ عدلیہ کو ایسا حکم نہیں دینا چاہیے جس پہ وہ عمل درآمد نہ کرا سکیں۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ عدلیہ کو کیوں ایسا حکم نہ دے، کیونکہ جو قانون میں انہیں تو ہر ان ایوری کنڈیشن انہیں وہ حکم دینا ہی ہے، کیونکہ وہ ان کا عام ہے قانون کے مطابق فیصلے کرنا۔
ٹھیک ہے، تو وہ یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ یار اس پہ میں عمل درآمد نہ کرا سکوں، جبکہ قانون میں یہ بات ٹھیک ہو تو وہ فیصلہ نہ دے. تو دیٹس رونگ. یہ بات باقی انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ان کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ جو ان پر عمل درآمد کروائے، جو ادارے قانون نافذ کرتے ہیں اور جو ان پر عمل درآمد کرواتے ہیں، اگر وہ عمل درآمد نہیں کروا رہے تو وہ ان کو جا کے توہین عدالت لگوائیں، ان سے پوچھیں. یہ نہ ہو کہ وہ فیصلے ہی نہ دیں کہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمان محمد زبیر اور زین حسن کے پوائنٹ آف ویوز جانے. انہوں نے تعلیم کے بارے میں بہت اچھے لائے عمل ایک انہوں نے جو وہ خود کر سکتے ہیں اور جو حکومت کو کرنے چاہیے، انہوں نے اس بارے میں بہت اچھے پوائنٹ آف ویوز بتائے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. جی ناظرین، کسی بھی ریاست کا دار و مدار، اس کی ترقی کا دار و مدار تعلیم پر ہوتا ہے. اگر ایجوکیشنل سسٹم کو ہی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا یا پھر اعلیٰ عدلیہ کا احکامات نہ مان کے خود کے اپنے احکامات بنائے جائیں اور ان پر عمل کیا جائے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ عنقریب تعلیم کا سسٹم جو ہے وہ بہت جلد ڈیمیج ہو جائے گا. پاکستان میں تعلیم بالکل ختم ہو جائے گی. ابھی بھی لٹریسی ریٹ 59.8 ہے. اگر یہی سسٹم اسی طرح چلتا رہا، ادارے اسی طرح اگر اپنی غنڈہ گردی کرتے رہے اور اسی طرح اپنا وہ غریب طبقے کو ایک فیسوں کی مد میں جو وہ پریشان کرتے ہیں، اور ان کے بچے اگر مشکلوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ایک ماہ کی فیس دے کر جب وہ چھٹیوں میں آتے ہیں تو چھٹیوں کی جو 3 ماہ کی فیس ہوتی ہے وہ ان سے اکٹھی لی جاتی ہے، جو کہ ایک غریب انسان افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کا اس وقت معاشی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے. اگر یہی سسٹم چلتا رہا تو پاکستان میں تعلیم کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. ہمارے مہمان گرامی نے اپنے بہت اچھے پوائنٹ آف ویوز بتائے کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے اور تعلیمی اداروں کو اس بارے میں کیا احکامات اور کیا لائے عمل پیش کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اپنے ہوسٹ وقاص امین کو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.